نہیں دیکھیں وہ کیا ہے وہ سیل آپ نے جو تصویر دیکھی اس سے کیا آپ کو تاثر ملا ہے؟ وہ 8x10 کا ایک کمرہ ہے، اسی میں ایک سنک ہے، اسی میں ایک کموڈ ہے، اسی میں ایک کولر پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، یہ جو کمرہ ہے یہ ڈیتھ سیل ہی ہے۔ دیکھیں 8x10 کا جو کمرہ ہوتا ہے اس کو ڈیتھ سیل ہی کہتے ہیں۔ اس میں اگر آپ نے کولر لگا دیا یا کورٹ کے حکم کے تحت ایک آپ نے LCD لگا دی تو اس سے اس کمرے کی نوعیت تبدیل نہیں ہوتی۔ باہر جو ہے انہوں نے تصویریں دکھائی کہ انہوں نے خود 6-7 کمرے خالی رکھے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے تصرف میں نہیں ہے۔ ایک صرف ایکسرسائز بائیسیکل باہر انہوں نے جو کوریڈور بنتا ہے اس میں کھڑی کر دی، تو اس سے کیسے یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اوپر ایک وہ بڑی کوئی لگزوریس یا آسائش سے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ 8x10 کمرے میں 10-11 مہینے رہ کے کوئی مجھے دکھائے، خواہ اس کمرے میں کولر ہو، اور اس کمرے میں کولر بھی ابھی لگا ہے چند دن پہلے۔ تو یہ یقیناً ایک چھوٹا کمرہ ہے جو کسی طرح بھی کلاس اے کے ایک سابق وزیر اعظم کے جو حقوق ہیں قانون کے تحت ان کے مطابق نہیں ہے۔ سر جو یہ سپریم کورٹ میں حالیہ تقرریاں ہونے جا رہی ہیں، 3 تقرریاں ہوئی ہیں جس میں سے لاہور ہائی کورٹ سے بھی ہوئی ہیں، جونیئر ججز کا پرنسپل اب لاگو کیا گیا، پہلے نہیں ہے، آپ کیسا دیکھتے ہیں ان تقرریوں کو؟ دیکھیں جی، ہم سمجھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کو اس ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں شہزاد خان صاحب، ان کی شکل میں ایک انتہائی ایک مثبت تبدیلی میسر آئی ہے یا آئی تھی۔ انہوں نے قانون اور حق کے مطابق فیصلے بھی کیے ہیں، تقرریاں بھی کی ہیں، اور خاص طور سے جو ہمارے الیکشن کے معاملات ہیں، جو الیکشن کی اپیلیں تھیں، ان کے حوالے سے انہوں نے ایسے جج صاحبان کا تقرر کیا یا الیکشن کمیشن کو کہا کہ ان کا تقرر کر دیا جائے، جو ایک بہت اچھی شہرت رکھتے ہیں، جو دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں، اور الیکشن کمیشن نے اسی لیے ان کو مقرر کرنے سے انکار کیا، اور اس پہ ایک قانونی جنگ ہوئی۔ میں نے پٹیشن فائل کی بذات خود، اس میں ہمارے حق میں فیصلہ ہوا کہ جو نام چیف جسٹس صاحب نے دیے ہیں انہی کو بطور الیکشن ٹرائیبیونل بنایا جائے گا، وہی ہماری اپیلیں سنیں گے۔ اس کے خلاف انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا جس میں یہ کہا گیا کہ الیکشن اپیلیں ریٹائرڈ جج سنیں گے، جن کی تقرری الیکشن کمیشن کرے گا، اور الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ ایک ریٹائرڈ جج سے مقدمہ چھین کے کسی دوسرے ریٹائرڈ جج کو دے دے اگر اس ریٹائرڈ جج کی کارروائی اس کو پسند نہ آئے۔ یہ مکمل ایک مذاق ہے الیکشن اپیلوں کے ساتھ۔ اس کا وہی مقصد ہے جو باقی تمام اقدام اٹھائے گئے ہیں کہ جو فراڈ ہوا 8 فروری کی رات اس کو دبا دیا جائے، ایسے جج مقرر کیے جائیں جو کوئی فیصلہ نہ کر سکیں، معاملوں کو التوا میں رکھیں، یا اگر فیصلہ کریں تو جو ایک منظور شدہ فیصلہ ہے صرف وہی کریں۔ تو یہ ایک حملہ ہے ہمارے عدالتی نظام پہ، ہمارا جو تصور ہے ڈیو پروسیس کا اس پر حملہ ہے، لیکن یہ جو تاریخ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تقرریاں درست ہوئی ہیں سپریم نہیں، ہمیں مایوسی ہوئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن 4 جج صاحبان نے جوڈیشل کمیشن میں یہ کہا تھا کہ شہزاد صاحب کو رہنے دیا جائے لاہور ہائی کورٹ میں بطور چیف جسٹس، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کو ایک توانا چیف جسٹس کی ضرورت ہے، ان کا بالکل درست تھا ان کا مشورہ۔ اور یہ 4 جج صاحبان وہ ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کو بھی جانتے ہیں، 2 اس میں سابق چیف جسٹس شامل تھے، سید منصور علی شاہ صاحب، منظور ملک صاحب، اس کے علاوہ منیب اختر صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب نے بھی یہی رائے پیش کی، لیکن بدقسمتی سے یہ رائے 5-4 کی اکثریت سے رد کر دی گئی، اور ایک بہت ہی ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ایک بہادر چیف جسٹس کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ سر آپ ایک لیگل پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو 3 ججز جن کی تقرری ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، کیا یہ فل کورٹ کا حصہ ہوں گے مخصوص نشستوں کے کیس میں؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ اب اس میں ہیئرنگ 2 دن ہو چکی ہے، دوبارہ بینچ تشکیل نہیں دیا جائے گا، تو میرا یہ خیال ہے کہ جب 24 تاریخ کو اب یہ کیس دوبارہ لگے گا تو جو بینچ تھا 13 ممبر بینچ وہی سنے گا۔ فل کورٹ کا سر لفظ ہے تو کیا ریکانسٹیٹیوٹ ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوگا، لیکن بہرحال اگر عدالت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اس وقت سر جو ملکی معیشت کی صورتحال ہے، مہنگائی ہے، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ کچھ بہتری آئے گی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے یہ کہنا مشکل ہے، اس وقت جو تھوڑی سی یہ کہتے ہیں افراط زر میں کمی آئی ہے، یعنی کہ جو قیمتوں کے بڑھنے کی رفتار ہے اس رفتار میں کمی آئی ہے، یہ نہیں ہے کہ قیمتیں بڑھ نہیں رہی۔ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ گندم کی قیمت ہے۔ دیکھیں گندم جو ہے وہ درآمد کی گئی دسمبر جنوری اس تمام دور میں، فروری مارچ تک ہوتی رہی،
اس کی وجہ سے ایک افراط پیدا ہو گئی گندم کی، اس کی قیمت گر گئی، اس کی وجہ سے ایک اثر پڑا ہے افراط زر پر. لیکن اگلے چند ماہ میں کیا ہوگا، بظاہر حالات اچھے نظر نہیں آ رہے. یہ جو ایک وقتی طور پہ ایک قیمتوں کی ایک رفتار میں کمی آئی ہے، یہ میرا نہیں خیال آگے قائم رہے گی. آپ نے سر ابھی بات کی ہے کہ خان صاحب کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، تو اسی طرح کا دوسری طرف سے بات یہ آتی ہے کہ نواز شریف کو بھی ایسے ہی سیل میں رکھا گیا تھا اور یہ دونوں ہی سابق وزراء اعظم ہیں. دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی قانون کے مطابق ایک وزیر کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے. اگر نہیں ملا تو غلط تھا. میں تفصیلات نہیں جانتا کہ میاں نواز شریف کو کیسے سیل میں رکھا گیا تھا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کو ملاقات کی اجازت تھی. وہ تقریباً ہر روز 5-6 گھنٹے ملتے تھے. یہاں اجازت بھی صرف چند منٹ کے لیے ایک دن دی جاتی ہے، جمعرات والے دن. تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اس استحقاق کے منافی ہیں جو ایک سابق وزیر اعظم کا ہے. سر کیا وجہ ہے کہ پہلے تحریک انصاف نے اعلان کیا کہ پورے پنجاب میں جلسے ہوں گے، پھر پنجاب سے اسلام آباد شفٹ ہوا، پھر اسلام آباد سے سوات چلے گئے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں، وہ ہوگا. نہیں، اسٹریٹجی اس میٹنگ کی نشست پہ حملہ کیا جاتا ہے. تو یہ تمام باتیں ہم عدالت کے سامنے لائیں گے، عدالت عظمیٰ کے سامنے بھی لائیں گے کہ جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں، آئینی حقوق ہیں، سیاسی حقوق ہیں، وہ ہمیں دیے جائیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کارکن، ہمارے دوست جو ہیں ہر روز اغوا ہوں، ہر روز وہ تشدد کا شکار ہوں، ریاستی تشدد کا شکار ہوں. لیکن اگر ضروری ہوا تو آپ دیکھیں گے عوام نکلے گی، اس تشدد کو بھی برداشت کرے گی. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.